راتیوانی ناول تانیہ طاہر قسط نمبر 33۔ وہ مسکرا کر اونچے لمبے درختوں، ہری بھری بل کھاتی ڈالیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 دن سے یہاں تھی اور یہ 2 دن اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت 2 دن تھے۔ دل تھا کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی ایسے بھی لمحے آئیں گے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیں گے، سوچنے سمجھنے سے لے کے ہر چیز تک۔ اس وقت وہ دارا کی وائٹ شرٹ اور اسی کی جینز بہت فولڈ کر کے چڑھائی زبردستی اس کے کپڑوں میں موجود تھی۔ یہ کپڑے اسے اتنے بڑے تھے کہ وہ مکمل ان میں چھپ گئی تھی، مگر اسے یہی پہننے تھے اور اسے یہی کپڑے اچھے لگ رہے تھے جن میں سے دارا کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ خود کو جس کیفیت میں اترتا محسوس کر رہی تھی، وہ دل کی تہہ خانوں میں سے جیسے جذبات کا طوفان اٹھا رہے تھے۔ شادی کے بعد سے اب تک اس نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ دارا سے محبت بھی کر سکتی ہے۔ شاید یہ لفظ ان سے ناواقف ہی تھی، لیکن معلوم نہیں وہ ان 2 دنوں میں دنیا کا سب سے حسین مرد کیوں لگ رہا تھا، یا پھر اس کے ساتھ ہونے سے ہر خوف ہر ڈر کیوں چلا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، بھوک بھی کافی لگ رہی تھی۔ اس نے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے کی شکل میں ایک چھوٹے سے کیچر سے پین کیا، جس میں سے کچھ لٹیں نکل کے ہوا کی دوش پر لہرانے لگی تھی۔ دوسری طرف وہ جلدی سے اندر آئی۔ حالانکہ سورج کی کرنیں لانچ میں چاروں طرف سے آ رہی تھیں، مگر پھر بھی اس گھر میں کافی سردی تھی۔ اس نے کچن کی جانب دیکھا، دارا سو رہا تھا۔ اس نے کل اپنی مرضی سے چھٹی کی تھی۔ بارے تو سو کر ہی بہت لیٹ اٹھی تھی۔ بارے کا دل کیا اس کے لیے ناشتہ بنائے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کھانا پسند کرے گا، مگر پھر بھی وہ جلدی ناشتہ بنانے کچن میں آ چکی تھی۔ اسے چائے بالکل پرفیکٹ بنانی آتی تھی، تبھی اس نے کافی کا تکلف چھوڑ کے چائے بنائی، اور اس کے بعد وہ اب آملیٹ بنانے کا سوچ رہی تھی۔ ویسے یہ آسان ہے بارے، اتنا بھی مشکل نہیں۔ اس نے آملیٹ بنانا شروع کیا تو اسے کافی دقت آئی تھی۔ چائے تو اس سے سوائے زبردستی بنوا لیتی تھی، مگر باقی کسی کام کو اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آج اس کے لیے وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ سب اچھا بنا لے تاکہ وہ کھا کر تعریف کرے، جیسے صنم کی تعریف بات بات پہ کرتا تھا۔ آملیٹ بنا کر ٹوسٹ بھی ریڈی کر لیے۔ یہ سمپل ناشتہ تھا، آسانی سے اس سے بن بھی گیا تھا، مگر جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تو کچن کو دیکھ کر خود ہی شرمندگی ہو گئی۔ تقریباً 6 انڈے توڑ کر اس نے 2 انڈے درست بنائے تھے۔ پیاز کے چھلکے ادھر ادھر پڑے تھے، آئل بھی فرش پہ گرا ہوا تھا، جبکہ جو چیز اس نے استعمال کی ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں، یہاں تک کہ نمک بھی شیلف پر گر گیا تھا۔ اسے اپنے پھوور پن کا بہت زور سے احساس ہوا، اور ابھی وہ کچھ کرتی کہ قدموں کی آہٹ میں بکھلا گئی۔ 2 دن سے تو اسے ڈانٹ نہیں پڑ رہی تھی، تبھی دارا دنیا کا سب سے اچھا مرد تھا اس کے لیے، لیکن یہ سب دیکھ کر دنیا کا سب سے اچھا مرد اس کی ایسی کلاس لگاتا اور ایسے تانے مارتا کہ وہ شاید یہاں ٹکتی۔ تبھی اس نے جلدی جلدی چیزیں اٹھا کر چھپانا شروع کر دی۔ جب دارا کچن تک پہنچا تو تقریباً کچن کا حلیہ گزارے لائق تھا۔ وہ بس آئل گر گیا۔ وہ آہستگی سے معصومیت سے سر جھکاتی بولی۔ دارا نے آملیٹ ٹیسٹ کیا تو شکر تھا اس میں ذائقہ تھا۔ گریٹ، تم نے خود بنایا ہے یا کسی کو پکڑ کے لائی تھی؟ وہ ارد گرد صاف ستھرا ماحول دیکھ کر بولا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اترا کر اسے اپنی انگلیاں دکھانے لگی جس پہ فرش کا میل چپکا تھا۔ میرا مطلب تب صاف تھے میرے ہاتھ، جلدی سے ہاتھ چھپا لیے۔ پھر تمہارے ہاتھوں کی تعریف کی جائے یا تمہارے اس چھوٹے سے دماغ کی جس نے میرا کچن تباہ کر دیا ہے؟ اچانک اسے اپنی جانب کھینچتا وہ اسے اس کی چھپائی ہوئی چیزیں اور گند دکھانے لگا۔ بھاری شرمندہ شرمندہ سی ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ میں سیکھ لوں گی، آہستگی سے بولتی۔ وہ اس سے پہلے دارا کو کبھی اتنی معصوم نہیں لگی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اس کے گال پر اچانک زور سے جسارت کرتے وہ مڑ گیا۔ بارے جب کہ گھوم کر رہ گئی۔ کل سے پرسوں سے اب تک وہ یہی حرکتیں کر رہا تھا۔ ہر کچھ منٹ بعد اس کے دل کی دھڑکنوں کی سپیڈ کا گراف اوپر چڑھ جاتا، جبکہ وہ تھکا تھکا سا باہر لون میں جا کر بیٹھ گیا۔
بھارت جلدی سے ہاتھ دھو کر ٹرے اٹھا کر لے آئی۔ وہ اس جگہ پر بیٹھا، سفید شلوار قمیض میں، جیسے ایک ریاست کا بادشاہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آنا چاہتی تھی کہ رستے میں ہی اندھے منہ گر گئی اور سارا ناشتہ ہوا میں اڑ کر لون کی خوبصورت گراس پر جا گرا۔ بھارت گری اور دارا نے سر تھام لیا۔ کر لو ناشتہ، بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھرتے وہ بولا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں یوں ہی رہ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ اچانک چار نچار اٹھ کر اس کے پاس آیا، جبکہ بارے رونے لگی۔ وہ بھی اونچی آواز میں دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھے وہ دارا کے ہاتھ دھکیلتی روتی جا رہی تھی۔ دارا کا کہکہ بلند ہوا۔ اب اتنے بڑے کپڑے پہنو گی؟ یہ سب تو ہوگا۔ اس نے قصور بتا ہی دیا، کپڑوں کا تھا۔ آپ کا قصور ہے، آپ کے کپڑے ہیں یہ، تو اتار دو، پہن کیوں رکھے ہیں؟ میں مائنڈ نہیں کروں گا، آئی برو جھکا کر بولا۔ بھارے کی اچانک ہی سیٹی گم ہو گئی۔ دور ہٹے، سرخ چہرے سے اس نے اسے دور دھکیلا۔ میں نے اتنا اچھا ناشتہ بنایا تھا۔ وہ افسوس سے بے حال ہو رہی تھی۔ چائے، آملیٹ، ٹوسٹ، سب اب لون کی نظر ہو چکے تھے۔ ناشتہ بھی تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے، وہ ویلا مچانا بند کرو۔ آنکھیں اتنی بڑی بڑی صرف مجھے گھونڈنے کے لیے استعمال نہ کیا کرو، اسے کسی اچھے کام میں بھی لے آیا کرو۔ اس کو اٹھاتے ہوئے وہ بولنے لگا۔ ہاں، آپ کو تو مجھ میں ہی برائی ہی دکھتی ہے۔ پتہ نہیں کون سی بیویاں ہوتی ہیں جن کے شوہر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑتی، بالوں سے کیچڑ نکالتی بولی۔ دارا نے آنکھیں چڑھا لیں اور ہوا سے لہراتے بل کھاتے بالوں کو ہی زور سے اپنی مٹھی کی گرفت میں جگڑتے اس کے چہرے کو اپنی سانسوں سے نزدیک کرتا وہ اس کی آنکھوں، اس کے سرخ گلاب سے ہونٹوں اور وہ آوارہ دل دیکھتا سوال کر گیا۔ پچھلے 2 دن سے تمہارے نقش کی تعریف دارا سکندر بنا کسی روک ٹوک کر رہا ہے۔ تمہارا دل نہیں بھر رہا کیا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے مکمل اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کا جواب جاننا چاہتا تھا، تبھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بھارے کا ہدف پھر سے سوکھ گیا، مگر کوئی راہ فرار نہ تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، تم تو وہ اس کے دل کے نزدیک جھکا اور آنکھیں دوبارہ بھارے پہ اٹھائیں۔ بھارے کی دھڑکنوں اور تنفس میں شور سا برپا ہو گیا۔ بھاری ہوتی سانسوں سے وہ بے حال سی ہونے لگی، جبکہ دارا نے اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی گردن پہ رکھ لیا، ہلکی سی چھیڑخانی اس کے دل کے ساتھ کی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ہلکا سا ہنسا۔ بہت گھبراتی ہو تم، وہ مذاق بنا رہا تھا اس کا۔ بھارے واقعی بے حال ہو جاتی تھی، اس کی سانسیں بے قابو ہو جاتی تھیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور دونوں بازو اس کے چوڑے شانے پر پھیلا لیا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑک رہی تھیں۔ اگر کبھی آپ کو میرے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلے جو ناقابل قبول ہو تو آپ مجھے خود سے جدا کر دیں گے۔ آہستگی سے اس کے کان کو چھوتی وہ بولی تھی۔ دارا نے مزید اس پر گرفت سخت کر لی، لیکن جواب کوئی نہیں دیا تھا۔ بتائیں نا، وہ اس کے چہرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم سر سے پاؤں تک ناقابل قبول ہو، پھر بھی میں نے ہی قبول کیا ہے نا، پھر اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شرارتی لہجے میں اسے کچھ فاصلے پر ہو گیا۔ بھارے نے سانس بمشکل اندر اتارا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کی جانب کچھ دیر دیکھتی رہی اور اس کے بریڈز کو چھونے لگی۔ خیریت ہے؟ ایسی حرکتیں کرو گی تو گھر کیسے جاؤں گا؟ وہ بولا۔ اپس۔ بھارے نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ دارا دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ سے پہلے میری صلح امی سے ہوئی تھی، مجھے ان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ یہ 2 دن سے آپ جو چپک جا رہے ہیں نا، اب اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور چھوڑے مجھے، اور مجھے گھر جانا ہے۔ وہ خود کو چھڑاتی جلدی سے تیز بولی۔ دارا ماتھے پہ بل ڈال کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لیٹ می ایکسپلین مس بھارے، یہ ابھی جو آپ نے میرے کان پر پہلا لمس چھوڑا، پھر میرے چہرے پر
تو میرا تو ابھی دل نہیں بھرا۔ بھارے آگے آگے جبکہ وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ چپ رہیں، کتنی شرمندگی ہوگی مجھے امی کے سامنے جاتے ہوئے، وہ سرخ چہرے سے بولی۔ انہیں کے بیٹے کے پاس سے جا رہی ہو، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ وہ اس کے گال پر چٹکی کاٹتا بولا۔ بہت برا لگتا ہے مجھے یہ، سارا میرا گال سرخ کر دیتے ہیں، گول گپے کی طرح پھلا کیوں لیتی ہو پھر اسے؟ ویسے بات سنو، گھر جا کر تم میں وہ چڑیلیں لوٹ آئیں تو؟ وہ مصنوعی فکر مندی سے بولا۔ بھارے اپنی ہنسی روک کر اسے گھورنے لگی۔ شرافت سے چینج کریں، ناشتہ امی کے ساتھ کریں گے، وہ بولی اور اپنا سوٹ جو وہ پہن کر آئی تھی دیکھنے لگی، جس کا برا حال دارا نے کر دیا تھا۔ دارا کھل کر ہنسا جبکہ بھارے پھر سے منہ بنا گئی۔ کیا پہنوں گی میں اب؟ وہ بولی۔ یہی جو پہنا ہے، تاکہ سب جان جائیں۔ وہ اسے چھیڑتا اس سے پہلے واش روم میں گھس گیا۔ دارا میں جان لے لوں گی آپ کی۔ تم جان لے لو گی؟ لو نا، میں بے چین ہوں۔ وہ واش روم کا دروازہ کھولتا اسے دعوت دیتا بولا۔ اف، بھاری چڑ گئی۔ اف، دارا نقل اتارنے لگا۔ چلے جائیں، وہ غصے سے بولی۔ تم مجھے ڈانٹ نہیں سکتی، مجھے آگے ہی تم سے ڈر لگتا ہے۔ کتنی بڑی نوٹنکی ہیں آپ، بھارے حیرانگی سے بولی۔ دارا فلائنگ کس دیتا دروازہ بند کر گیا جبکہ بھارے پریشان تھی کہ اب کیا کرے گی، کیا پہنے گی۔ تبھی اسے دروازے کا روم بجا اور ناشتے کی ٹرے کے ساتھ اس کا ایک سمپل گرے میرون جوڑا بھی آ گیا۔ وہ مسکرا دی۔ تھینک یو، اس نے اس گارڈ سے لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ خود پہلے فریش ہو گئی تھی، تبھی اس نے ڈریسنگ روم میں جا کے کپڑے چینج کیے اور اس کے آنے سے پہلے ریڈی ہو کر بیٹھ گئی۔ دارا 20 منٹ بعد ٹاول سے بال صاف کرتا باہر نکلا تو وہ ریڈی تھی، ناشتہ کر رہی تھی۔ اول تو تم میں مینرز نہیں ہے، بجتے ہوئے فون کو اٹھاتے اس کے ساتھ بیٹھتے، وہ بولا، جبکہ بھارے ہنسی۔ دارا نے گھورا۔ سوری، اس نے بنا آواز کے کہا اور خود اس کے منہ میں لقمہ دیا۔ جی گڈ مارننگ سر، دارا آگے بات کرنے لگا۔ جی ٹھیک ہے، میں آفس 1 گھنٹے میں پہنچتا ہوں، آپ اپنے فائلز وہاں سے لے لیجئے گا، اس نے کہہ کر فون بند کیا۔ بھارے نے پھر سے لقمہ دیا اور اپنے گارڈ کو فون کرنے لگا۔ اگر گھر والے یہ منظر دیکھتے تو تقریباً آنکھیں باہر نکل آتیں کہ وہ دونوں بنا لڑے، بنا ایک دوسرے سے جنگ کیے ایک ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے۔ یاسر پرسوں جو فائلز ارینج کی تھیں وہ لے کے آفس پہنچو، میں گھنٹے میں پہنچتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کے بعد 10 منٹ اس نے بات کی۔ بھارے اس دوران ناشتہ کراتی رہی اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ بس مزید نہیں، یہ کافی دے دو، اس نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ بھارے نے ویسا ہی کیا اور اس نے اتنا ناشتہ کبھی نہ کیا تھا، نہ وہ کرتی تھی۔ پراٹھے انڈے سے تو وہی ویسے بھی چڑتی تھی۔ دارا کو ہی کرایا تھا، خود بھی جیم ٹوسٹ پر لے کر اس نے اس کے ہاتھ میں کپ دیا اور اٹھ گئی۔ دارا کچھ دیر سیل فون دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی ریڈی ہونے لگا، ساتھ ساتھ کافی بھی پی رہا تھا۔ بھارے نے اس کی ہیلپ کی اور دارا اسے بار بار چھیڑتا رہا۔ یہ سرخ لپسٹک تو لگانا سب سے پہلے تمہارا بند ہے، وہ اسے انگوٹھے سے چھو کر بولا۔ کیوں، اچھی نہیں لگتی؟ بھارے پریشانی سے بولی۔ ہاتھ رک گئے جو اس کو کافی کا کپ دے رہے تھے۔ اچھی؟ دارا نفی میں سر ہلانے لگا اور ایک دم اس پر جھکا تو بھارے ڈریسنگ پر لیٹتی چلی گئی۔ قیامت لگتی ہے، پھر وہی ہوتا ہے جو اب تک ہو رہا تھا۔ آنکھ مارتا وہ جھکا اور اس کی ساری لپسٹک بھارے کے زبردست احتجاج کے باوجود برباد کر دی۔ اس کے گالوں پر لپسٹک پھیل گئی جبکہ ہنستے ہوئے دارا نے ٹشو سے اپنے چہرے پر لگی لپسٹک صاف کی اور مزے سے دور ہو گیا۔ بھارے کا بس نہیں چلا کھینچ کر کوئی چیز مارے، بس برداشت کرتی، ساری لپسٹک ہی ہٹا گئی۔ پھر بھی ہونٹ سرخ ہو رہے تھے اور یہ سب دارا کی ہی مہربانی تھی۔ دارا نے اس کے ناراض چہرے کو پیار سے چھوا اور گہرا سانس بھرتا اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ مجھے آفس میں لیٹ ہو جائے گا۔
جتنا ریسٹ کرنا چاہو کر لینا، بعد میں مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ اسے گاڑی میں بیٹھ کر سمجھانے لگا، جبکہ بارش سر تھام گئی۔ دارا کا کہکا بلند ہوا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، رات میں دیکھ لینا۔ آپ کو زیادہ ہی پھیل گئے ہیں، بہارے بولی۔ تو تم خود آئی تھی دعوت دینے کہ شوہر صاحب کھل کر پھیل لے، تو میں تو کھیلوں گا ہی۔ وہ بولا تو بہارے نفی میں سر ہلانے لگی۔ سارے راستے وہ اسے یوں ہی تنگ کرتا رہا، اور جب گھر پہنچے تو دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ امی اور نشرہ دونوں ہی انہیں دیکھ کر خوشی سے ایک دم اٹھی۔ السلام علیکم۔ دارا امی سے ملا، جبکہ امی نے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ بیٹھ گیا اور نشرہ کی چائے کا ایک گھونٹ بھر کر برا سا منہ بنایا۔ صفدر میاں، کافی کا کپ نصیب ہوگا؟ اس نے صفدر کو آواز لگائی، حالانکہ ابھی ہی پی کر آیا تھا۔ بہارے بھی ان دونوں سے ملی، شرمائی شرمائی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ روح بھی الگ تھا۔ تبھی وہاں شہروز آ گیا۔ دارا اٹھ کر شہروز سے ملا۔ ویسے یہ تکلفات کیوں آپ دونوں نے لگائے ہوئے ہیں؟ لے جائیں آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ دارا صوفے پہ بازو پھیلاتا بولا، جبکہ بہارے تو شہروز سے مل کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، تب بھی وہ اندر چلی گئی۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ بیوی سے صلح کیا ہوئی؟ بہن چبھنے لگی۔ نشرہ منہ بنا کر بولی، جبکہ امی نے دارا کو گھورا۔ او ہو، صلح ہو گئی؟ شہروز ہنسا تو دارا نے بہن کو دیکھا۔ شہروز کا کہکا اٹھا، اچھی بات ہے، چلو پھر آج شام تمہارا ڈنر ہے ہماری طرف، اسی خوشی میں۔ شہروز نے اسے دعوت دی۔ اپس، میں فی الحال معذرت چاہتا ہوں، کوئی ڈنر اٹینڈ نہیں کر پاؤں گا۔ دارا نے انکار کیا تو شہروز کا منہ سا اتر گیا۔ تھوڑا کام ہے شہروز بھائی، پھر کبھی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نشرہ سمجھ نہیں پائی کہ اس نے انکار کیوں کیا۔ کیوں بیٹے، چلے جاؤ، بھائی بلا رہا ہے، ویسے بھی تمہارا سسرال ہے، امی بولی۔ شادی کے بعد سے اب تک وہ گیا بھی تو نہیں تھا۔ خیر، وہ تو شادی پر بھی نہیں گیا تھا۔ امی مصروفیات ہیں تھوڑی، اسی وجہ سے نہیں جا پاؤں گا۔ اچھا، میں آفس چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ وہ مسکرا کر شہروز سے ملا اور کمرے سے جانے لگا۔ بہارے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ سن چکی تھی اس کا انکار۔ آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ سوال تو سب کا تھا کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتا، اور نوٹس کرنے کی بات تھی کہ نہ وہ پکنک پر جانے کے لیے ان کے ساتھ آمادہ ہوا اور نہ وہ جاتا تھا۔ دارا وہیں سے ہی پلٹ گیا، جبکہ امی کو دارا کی فکر لگ گئی۔ بس بہت ہی کوئی بدتمیز ہے یہ لڑکا، آئے گا بیٹے، میں بھیجوں گا، آپ فکر نہ کرو۔ امی مسکرا کر بولی، نہیں آنٹی، کچھ نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں اس کا ہم لوگوں سے دل نہیں ملتا، اور وجہ میں ہی ہوں، آپ اسے فورس مت کیجیے گا۔ وہ اٹھا اور نشرہ کی جانب دیکھا۔ اگر تم چلنا چاہتی ہو تو چل لو، وہ بولا۔ نشرہ نے ماں کی طرف دیکھا۔ امی، ہم بہارے اور دارا کا انتظار کریں گے، نشرہ کہہ کے شہروز کے ساتھ نکل گئی، جبکہ بہارے اور امی اکیلی وہاں رہ گئی۔ امی نے بہارے کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ اسے تو لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن سب ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کیوں فکر کر رہی ہو؟ وہ جائے گا، یہ کھوتے کا پتر ایسے کیسے نہیں جائے گا؟ اس کا دماغ درست میں ہی کر سکتی ہوں، امی پورے جوش سے بولی تھی۔ بہارے ایک دم ہنس پڑی۔ کھوتے کا پتر؟ اسے خوب ہنسی آئی تھی۔ فرزانہ نے بلال کے لیے اینی کے رشتے پر حامی بھر لی تھی۔ اینی کو معلوم ہوا یہ سب تو وہ حیران ہوئی تھی، مگر پھر چپ ہو گئی۔ شاید وہ خود ہی راضی ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بہارے کو کس حد تک پسند کرتا ہے۔ وہ راضی ہو گئی تھی اور شاید خوش بھی۔ ابا جی نے جلد از جلد شادی کے انتظامات کا کہا تھا۔ شہروز نے ابا جی کو دارا کو بلانے کا کہا اور ارتاش کو بھی بلانے کا کہا۔ ابا جی نے سر ہلایا اور پرسنلی دارا کو فون کیا، مگر اس کا وہی انکار تھا۔ گھر میں سب دارا کے انکار پر چپ ہو گئے تھے، جبکہ گھر میں ایک خوشی کی فضا اٹھ گئی تھی۔ معاذ اور بلال کی شادی کی پہلے شادی
تو بہت اداسی سے ہوئی تھی، مگر اب وہ لوگ سارے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے۔ اصل حیرانگی کی بات یہ تھی کہ شادی کی خبر سن کر ماں ضرورت سے زیادہ خوش ہوا تھا۔ شکر ہے کچھ ہم بد نصیبوں کا بھی سوچا آپ نے، وہ بجی سے بولا تو سب ہنسنے لگے۔ ورشا نیچے نہیں اتری تھی اس دن کے بعد، نہ اس کے سامنے آئی تھی۔ بعد میں ماس کو اپنے برے رویے کا بہت بری طرح احساس ہوا تھا۔ تبھی وہ شادی پہ خوش تھا اور اسے یقین تھا وہ اس کو منا لے گا۔